بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو علم الفقہ کے میتھڈالوجی پہ انہوں نے بک لکھی تھی اور اسی کا ترجمہ اور تلخیص میں نے کی ہوئی ہے اس میں۔ تو ایک بار ذرا یہ دیکھ لیں کہ کیا کیا چیپٹرز اب تک آپ پڑھ چکے ہیں۔ امام شافعی نے رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو انٹروڈیوس کیا اور بتایا کہ دین کے جو احکامات ہیں وہ البیان اتنا کلیئر ہے کہ ہر انسان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب انسان جانتے ہیں۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ بیس کیا ہے کہ اللہ کی کتاب۔ ہاں یہ ہے کہ انسان کو قرآن کی زبان آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص اور عام ہے کیا اس طرح قرآن کو سمجھنے کی آپ کو طریقہ ہے۔ ناسخ و منسوخ کا آ جائے کہ قرآن میں کوئی ایسے احکامات ہیں جو ایک خاص ٹائم کے لیے تھے، پھر ان کو ختم کر دیا اور اس کو پھر اگلی امت کے لیے حکم دیا گیا۔ تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں۔ پھر دوسری بیس ہوتی ہے سنت، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل ایکسرسائز جو ہے کہ کیسے انہوں نے پڑھا سکھایا لوگوں کو، وہ ہے۔ اچھا، پھر روایات آتی ہیں کہ جس میں کوئی اکا دکا لوگوں نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا، تو اس کو روایات ہیں لیکن اس میں آپ کو ایک جانچ پڑتال ہونے کے لیے کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، یہ کیسے کرنا ہے، اس کو پچھلے دونوں لیکچرز میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جناب اس میں کس بیس پہ ہم یہ حدیث کو چیک کرتے ہیں کہ جناب یہ اوتھینٹک ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب آخری ٹاپک جس پہ امام شافعی نے کیا وہ ہے اجماع، قیاس، اجتہاد اور اختلاف رائے۔ یعنی انسان جب سوچتا ہے تو پھر اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی اب ظاہر ہے کہ یہ انسانی عمل ہے، تو یہ اب ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم قیاس سے پہلے اجماع پہ پہلے کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہے کیا۔ تو امام شافعی نے جو ڈیفینیشن کیا، میں اس کے جسٹ ایگزیکٹو سمری عرض کر دوں کہ مسلمانوں کے ہاں اگر قرآن اور سنت کی کسی حکم سے متعلق اتفاق رائے پایا جائے تو یہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے اور اس اجماع کو قبول کیا جائے گا، اور یہ پوری طرح حجت ہے۔ حجت کا مطلب کنفرم اوتھینٹسٹی ہے اس کی۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن میں کیا اللہ کا حکم ہے؟ نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے۔ تو یہ اس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام اسکالرز اسی کو مانتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، چاہے ایون نان مسلم ممالک میں چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے مسلمان اسی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی روزہ، ایسے ہی زکوٰۃ، ایسے ہی حج یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو اتنی کنفرم اتھارٹی ہے کہ جناب اس میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر امام شافعی آگے دوسرا اصول بیان کرتے ہیں کہ ہر عالم دین حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پہ اجتہاد اور قیاس کرنے کا مکلف ہے۔ مکلف کا مطلب رسپانسبل ہے۔ جو معلومات اس سے پوشیدہ ہے، جو ان کی بنیاد پر اجتہاد اور قیاس کرنے کا مکلف ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے تو اس کو استطاعت سے باہر ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ایک عالم کو اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ یعنی اب یہ اجتہاد اور قیاس ہے کیا؟ اجتہاد دینی احکام معلوم کرنے کے عمل کا نام ہے۔ اگر کسی بارے میں قرآن اور سنت میں کوئی واضح حکم نہیں ہے تو پھر اجتہاد کیا جائے گا اور درست بات تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس کی ایک ایگزامپل دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب سود حرام ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اتنا کلیئر ہے، اس میں کسی مسلمان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اب مختلف ٹائم میں جو انسانوں میں آپس میں
ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है या कोई क्रेडिट पेमेंट होती है, तो इसमें इंसान में ये कंफ्यूजन आती है, यार इसमें सूद है या नहीं है। तो जाहिर है कि इसके लिए फिर इज्तिहाद की ज़रूरत होगी, और जाहिर है कि ये उस आदमी को ये काम करना चाहिए कि जिसको एक तो खुद कुरान, हदीस, सुन्नत, इसकी एक पूरी लंबी प्रैक्टिस हो, और साथ फिर उस मामले को भी अच्छी तरह समझने वाला हो, तो फिर वो इज्तिहाद करे कि जनाब हाँ ये वाली ट्रांजैक्शन जायज़ है और ये नहीं है। इसके लिए मैं ये आजकल की मॉडर्न एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ कि जैसे बैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर आपको देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल रिबा फ्री इन्वेस्टमेंट है कि इससे जो प्रॉफिट आएगा आपको मिलेगा। तो आप अब उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर तो सिंपल जैसे बैंक ने कहा, आपने मान लिया अच्छा यार ये ठीक है, ये सूद नहीं है, ठीक है यार मैं इन्वेस्ट कर दूं इसमें, वो ठीक है, मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा तो उससे मैं अपना घर का खर्चा पूरा करूंगा। आप ये सोचते हैं, अब स्पेशली रिटायरमेंट के टाइम आदमी ये सोचते हैं उसमें। तो एक तो ये, लेकिन फिर कोई स्कॉलर ये बताते हैं कि नहीं जनाब ये बैंक वाले जैसे बता रहे हैं तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो सूद ही उसमें वो कर रहे हैं। तो फिर आपको कंफ्यूजन आ गई, कंफ्यूजन आई तो फिर इज्तिहाद की ज़रूरत होगी। और ये इज्तिहाद कौन करेगा? इज्तिहाद वही एक स्कॉलर ही करेगा कि जो एक तरफ तो वो दीन को वो सूद है क्या इसको जानता हो, और फिर उसके बाद वो उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह देखता हो, और फिर देख के तब ले जाके वो बताए कि हाँ जनाब ये सूद है और ये वाला सूद नहीं है। उसके लिए आप ये देख लें कि फॉर एग्जांपल बैंक आपको बताते हैं कि जनाब देखें सूद तो वो होता है ना कि जो आपने कर्ज दिया है तो कर्ज पे जो जो इजाफा होता है तो वो सूद होता है, वो इंटरेस्ट होता है, तो वो हम नहीं आपको देंगे। हम तो आपको आप जो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें हम एक ये बिल्कुल हलाल तरीके से काम पे लगाएंगे किसी इंडस्ट्री में और कुछ, और वहां से जो प्रॉफिट में से आएगा आपको मिलेगा। अच्छा बैंक ये कह रहे हैं, तो फिर आप प्रैक्टिकली करके लेके जो रिसर्चर है, स्कॉलर है, वो ले जाके देखेंगे, देख के फिर वो बता देंगे हाँ जी ठीक है बैंक सही तरीके से लगा रहा है। लेकिन अगर गलत कर दिया तो फिर वो गलती को वो बता देगा बैंक को। तो अब ये देखें इज्तिहाद में इख्तिलाफ राय होना मुमकिन है, ये हो जाता है ना, हर रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो अपने इल्म के लिहाज से उसमें फर्क आता है, तो ये लॉजिकल है। तो इज्तिहाद और क़ियास की सिर्फ ऐसे आलिम को करना चाहिए जो किताब और सुन्नत के अहकामात को जानते हैं और फिर इन अहकामात से मुशाबियत तलाश करने में अकल से भी काम लेता हो, यानी कोई लॉजिकल आदमी हो वही रिसर्च कर सकेगा ना। यानी वो देखे कि यार ये जो ट्रांजैक्शन देख रहे हो ट्रांजैक्शन को भी समझे और फिर ये भी पढ़ ले कुरान को, सुन्नत को, हदीस को, उसी की बेसिस पे ही वो कुछ करे। अच्छा एक स्कॉलर हो सकता है उसको कुरान और सुन्नत का पता है लेकिन उन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का ही पता ना हो, तो फिर तो जाहिर है वो गलती करेंगे ना। तो इसलिए इमाम शाफी बताते हैं कि भी आप इन सब चीज़ों को चेक किया करें। फिर वो मजीद कहते हैं कि इस शख्स के सिवा किसी और को क़ियास नहीं करना चाहिए कि जो क़ियास की बुनियादों से पूरी तरह वाकिफ हो। क़ियास की बुनियाद किताबुल्लाह के अहकाम, इनके फ़राइज़, इसमें सिखाए गए आदाब, इसके नासिख व मनसूख अहकामात हैं, इसके अमूमी और खुसूसी अहकामात हैं, इनके इसकी दी हुई हिदायत है। यानी क़ियास है क्या? क़ियास वो है कि कुरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दीन का हुक्म दिया कि ये जायज़ है या ये हराम है, नाजायज़ है, तो इसमें
آپ پھر قیاس کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی اگر چیز آپ کے پاس آئی تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں جناب. مثال کے طور پر وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سمپل اگزامپل وہی سب سے شیئر کرتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ پر، اس زمانے میں لوگوں کے ایسٹس ہوتے کیا تھے؟ زیادہ تر بڑے ایسٹس ہوتے تھے جانوروں کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ہی جانور ہوتے تھے عرب میں، اونٹ، گائے اور بکرے. تو اسی بیسس پہ آپ نے ان کا ایک پورا فارمولا بتایا صحابہ کرام کو، بھی آپ کے پاس اتنے ہیں تو اس کا اتنے % آپ کو اتنی آپ کو جانور یہ دینا ہوگا زکوٰۃ پہ. تو یہ تھا. تو اب مسلمان ظاہر ہے کہ وہ اور ملکوں میں پیدا ہوئے اور ان کے یہاں اب نئے جانور آئے، تو اب سوال آیا کہ بھی ان پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور ہوگی تو کتنی ہوگی. تو اس کے لیے سمپل اگزامپل کہ جیسے انڈیا میں مسلمان ایمان لائے یا خود وہ آئے مسلمان دوسرے ملکوں سے، تو انہوں نے یہاں پہ دیکھا بھینسیں، تو پھر آیا کہ یار یہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی. تو سب اسکالرز نے پھر یہی کہا کہ بالکل یہ گائے جیسا ہی جانور ہے، یہ قیاس ہے. قیاس کیا انہوں نے، ہاں جی بالکل ہے. تو بالکل گائے پر جیسے زکوٰۃ ہے تو سیم اسی طرح ہوگی اس کو بھینس پہ بھی ایسی زکوٰۃ ہوگی. ایک پورا اس کا جو فارمولا جو گائے کا ہے تو سیم وہی اپلائی ہو جائے گا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ قیاس کی ایک ایگزامپل ہے. تو اس سے اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب پہ یہ پھر وہ یہ بھی انہوں نے پھر بتایا کہ اجتہاد کرتے ہوئے کتاب اللہ کے کسی حکم کو اگر تعویل اور توجیہ کی ضرورت ہو، یعنی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا جائے کہ اگر سنت نہ ملے اور مسلمانوں کی اجماع کی روشنی میں، ورنہ پھر قیاس کرنا ہی پڑے گا آپ کو. یعنی اگر تو سب سے پہلے آپ قرآن مجید میں اگر جو حکم ہے، جیسے نماز کا حکم ہے، تو نماز پڑھیں گے کیسے؟ اس کے لیے پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس حدیث میں بھی وہ ملے گی اور بہت سی بکس میں ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے، اور وہاں سے آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے نماز ایسے، یا حج ہے ایسے ہوگا. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھی آپ کو انفارمیشن نہ ملی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام مسلمان آپس میں 100% ایگری ہیں. اگر ایگری ہیں تو اجماع، اس کو کہتے ہیں اجماع، اور اگر ادروائز پھر قیاس کا معاملہ. پھر اگر کوئی شخص قیاس کرنے کا اہل اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ سنت، اسلاف کے نقطۂ نظر، لوگوں کے اجماع، ان کے اختلافات اور عربی زبان میں پوری طرح واقف نہ ہو، تو قیاس کرنے والے کو صحیح العقل ہونا چاہیے. اور ایسا اس وقت ہوگا کہ جب وہ بظاہر مشابہ امور میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، وہ ثبوت کے بغیر جلد بازی میں رائے قائم کرنے والا نہ ہو، وہ اپنے سے مختلف آراء کو بغیر کسی تعصب کے سننے والا بھی ہو. جب آپ دیکھیں کہ یہ وہ ایتھکس ہیں کہ جب بھی آپ اگر ریسرچر آپ بن گئے علم الفقہ کے، تو پھر آپ اپنی دیکھیں کہ آپ کیا قرآن، سنت، پھر اسلاف کا مطلب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسکالرز، انہوں نے جو ریسرچ کی، اور پھر پوری امت میں پورا اتفاق ہے یا اختلاف ہے. اور پھر عربی زبان بھی تو اتنی آتی ہو کہ یہ جناب پرانے زمانے کی بکس، خاص طور پہ قرآن اور پھر اسی طرح حدیث کو بھی آپ سمجھ سکتے ہو، اور پھر اپنے یہاں آپ کی عقل بھی ہو، لاجک بھی ہو، یہ سب ہو، اور پھر آپ میں کوئی تعصب نہ ہو کہ کسی کے خلاف، بلکہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹ طریقے سے سوچیں اور کوئی جلدی نہ کریں، بلکہ آرام سے پوری ریسرچ ایسے کریں، تو تب آپ کا کام ٹھیک ہوگا، ورنہ غلطی ہوگی. اور پریکٹیکلی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے اسکالرز میں جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر آپ وہ دیکھ لیں کہ کس معاملے میں کس کو کوئی غلطی ہوئی، اور ہو جاتی ہے. انسان کا جھکاؤ
ایک رائے کی طرف زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ اسے یہ علم نہ ہو جائے کہ وہ جو رائے اختیار کر رہے ہیں تو وہ کس وجہ سے دوسری رائے جسے وہ ترک کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ مضبوط ہے. یعنی اس کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ دلیل، ریزننگ. یہ ریزننگ آپ کو آنی چاہیے کہ جناب ایک اسکالر نے یہ جو فرمایا ہے تو کس بیس پہ فرمایا، قرآن کی کس آیت میں ہے، حدیث میں کہاں پہ ہے یہ، اور کہاں پہ یہ دوسرے تمام اسکالرس کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں آپ اگر دیکھ لیں تو پھر ٹھیک ہے، کنفرم ہو گیا. لیکن اگر فرق آیا تو پھر فرق کی کیا بیس ہے، بیس کے لحاظ سے پھر آپ اس میں ڈیسیژن لیں گے. یعنی اب آپ یہی فرض کر لیں کہ آپ اس وقت اسکالر بننے کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اگر وہ کسی بات کو سمجھے بغیر محض یادداشت کے سہارے پر ہے تو پھر اسے بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ معنی سے واقف نہیں. کہ اپنی میموری اگر خراب ہے تو پھر اس آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر کسی اسکالر سے ہیلپ لے کے تو انہی کی جو آپ کو درست لگے تو پھر اس کے لحاظ سے آپ چلیں عمل اس میں. اگر ایسا شخص جس کی یادداشت اچھی ہے لیکن اس کی عقل میں کمی ہے، یہ وہ عربی زبان سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہے، تو پھر اسے قیاس کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے آلات جو ٹولز ہیں، اپنی عقل اور عربی زبان کو صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتا جن کی قیاس میں ضرورت پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہوں تو تب آپ ریسرچر بنے، ورنہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کامن آدمی ہیں. پھر آپ ریسرچرز کی بیس پہ ہی آپ کو سمجھنی چاہیے. پھر اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی چیز سے منع فرمایا اور اس پر قیاس کرتے ہوئے اسے بڑی چیز کو حرام کوئی کر رہا ہے، مثلا بدگمانی پر قیاس کرتے ہوئے تہمت لگانی، عیب جوئی کرنا اور کسی عزت اچھالنے کو حرام قرار دیا جائے گا تو یہ قیاس کی ایک مضبوط ترین شکل ہے. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ بدگمانی حرام ہے. یہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بدگمانی نہ کریں، اس میں برائیاں ہوتی ہیں. تو پھر اسکالر اسی بیسس پہ تہمت، عیب جوئی، کسی عزت اچھالنا، یہ ساری چیزیں ویسے ہی ایک انیتھیکل حرکت ہے. تو پھر آپ اسی بدگمانی کی بیس پہ قیاس کریں گے کہ یس اس سے ملتا جلتا یہی معاملہ ہے تو یہ بھی اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر کوئی حکم استثنائی صورتحال کے لیے کوئی ان ایکسیپشنل قسم کا ایکسیپشنل کوئی چیز ہے تو پھر اس معاملے کو یہیں تک ہی محدود کریں، اس پر قیاس نہ کریں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کوئی ایک اسپیشل انہی کے معاملے کا کچھ حکم دیا، بتایا کہ بھی آپ یہ ایسے کریں یہ نہ کریں، تو پھر اور وہ ہے بھی کوئی ایک بڑی یونیک چیز ہے تو پھر اس کو آپ آج کل کے زمانے میں اپلائی نہ کریں، کیونکہ ورنہ غلطی ہوگی. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جناب بتایا کہ یہ جناب جو مجرم ہیں تو اس پہ آپ لے جا کے ایک پولیس ایکشن کریں، اور کیا انہوں نے، ان صحابہ کرام نے. اب ظاہر ہے کہ اس کا ہم سے کوئی معاملہ نہیں، تو پھر ہم اس میں قیاس نہ کریں. ہم کیا یہی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ملک میں ٹیررسٹ ہیں تو وہ ٹیررسٹ عام آدمی تو کچھ نہیں کرے، لیکن حکومت اس کی پولیس اور ملٹری پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اسی ٹیررسٹ کو پکڑیں اور ان پہ پھر عدالت میں معاملہ ان کا لے کے جائیں. پھر امام شافعی مزید کہتے ہیں کہ جو احکام کتاب و سنت میں واضح طور پر بیان فرما ہے اور اس میں اختلاف کرنا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری قسم کے معاملات وہ ہیں کہ جس میں کوئی آیت یا حدیث کی مختلف توجیحات ممکن ہے، جس کی ایکسپلینیشن میں فرق ہو سکتا ہے، تو اس میں قیاس کیا جا سکتا ہے. یعنی پھر آپ لاجیکلی سوچیں گے اور ایک توجیح یا قیاس کرنے والے عالم ایک معنی کو
اختیار کرے اور دوسرا دوسرے کو، تو پھر اختلاف ہو سکتا، پھر جائز ہے۔ اب مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا حکم تو قرآن میں ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اب اس میں وہ جو طریقہ ہے، اس میں آپ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں، تو وہی اصل طریقہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن بھی کر دیا، آپ چاہیں تو کر لیں، چاہیں تو نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس میں پھر اسکالرز میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا جیسے بڑی مشہور اگزامپل رفع یدین کی ہے کہ رکوع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا اور پھر رکوع سے جب آپ سیدھے ہوتے ہیں تب بھی ہاتھ اٹھانا، یہ ہے رفع یدین۔ تو اس میں اختلاف ہے اسکالرز، تو یہ ممکن ہے اس لیے کہ یہ ہر ایک کو سمجھنے میں فرق آیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں نماز شروع ہوتی ہے تو وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، اس وقت بھی رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ تمام اسکالرز، تمام ممالک کے سب ایسے ہی نماز میں کرتے ہیں۔ تو بھئی وہاں پہ پھر آپ کو اختلاف کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن جہاں پہ اسکالرز میں اختلاف ہے تو پھر آپ کے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر امام شافعی نے یہ رول بھی بتایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی مسئلے پر مختلف نقطہ نظر ہو تو پھر اس نقطہ نظر کا اختیار آپ کو کرنا پڑے گا کہ جو کتاب اللہ، سنت اور اجماع کے ساتھ اور قیاس یعنی لاجک کے ساتھ آپ اسے دیکھیں تو جو آپ کو صحیح لگے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو جاتے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اجماع نہیں ہے، اجماع کا مطلب 100% ایگری کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں ان کی دلیل کی بیسس پہ ہی آپ پھر کر سکیں گے فیصلہ۔ تو جناب آج ہم صرف اجماع تک کی لیکچر کو کمپلیٹ کرتے ہیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹس نے ان سے جو کویشچن آنسرز کیے تو وہیں پہ ہی کرتے ہیں بات۔ اب اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے متعلق آپ کا نقطہ نظر سمجھ لیا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات قبول کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ اس کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کو فرض کیا۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا تو اس میں تو بالکل اوتھینٹک بات آ گئی کہ کسی ایسے مسلمان جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو تو اس کے لیے کوئی جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی اختلاف کرے۔ میں یہ سمجھ چکا ہوں، لیکن اللہ کی جانب سے عائد کردہ فرض ہے۔ ایسے معاملات جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے کوئی واضح حکم نہیں دیا تو ان میں لوگوں کا اجماع کی پیروی کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کی بھی وہی رائے ہے جو دوسرے اہل علم کی ہے کہ اجماع صرف اور صرف کسی ثابت شدہ سنت کی بنیاد پر ہی ہوگا اگرچہ اس کی کوئی روایت نہ کیا گیا؟ یعنی اصل کوشچن یہ ہے کہ بھی یہ تو قرآن اور سنت میں تو جو چیز ایک بالکل تمام مسلمان 100% ایگری ہیں، پھر تو وہاں تو کوئی بات ہی نہیں، پھر تین اسی پہ ہی عمل کرنا، اس میں ہم نے اختلاف نہیں کر سکتے۔ لیکن یا قرآن اور سنت کا معاملہ نہیں، لیکن ویسے لوگوں میں عام کسی معاملے میں کوئی 100% اتفاق ہو جائے، اجماع ہو جائے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو ابھی دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ اس میں جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا اس پہ لوگوں کا اجماع ہے، تو جیسا کہ دوسرے اہل علم سب کہتے ہیں تو اس پہ تو حجت ہے۔ حجت کا مطلب کنفرم، یہ ایک طرح کی کنفرم اتھارٹی سے ہمیں کنفرم ہو گیا۔ رہی بات ایسے اجماع کہ جس کے بارے میں یہ شک پایا جاتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہنچا ہم تک یا نہیں پہنچا، اور اس میں ظاہر ہے کہ کنفیوژن ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ کسی بات کو صرف اس صورت میں آپ سے منسوب آپ کر سکتے ہیں جب یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ سے سنی ہوئی یہ بات ہے۔ کسی بات کو محض وہم کی وجہ سے آپ یہ اس کو حدیث کو ایکسپٹ نہ کریں۔ پہلے معاملے میں ہم اجماع عام کی پیروی کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عام لوگ نہ واقف نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعض سنتوں
سے بعض لوگوں سے ناواقف ہوں، لیکن لوگ عام طور پر خلاف سنت امور پر اتفاق رائے نہیں کر سکتے اور نہ ہی غلط امور ہو سکتے۔ تو اب یہ دیکھیں اتنا کلیئر ہے کہ جب تک یہ 100% کنفرم کے ساتھ کہ جس میں بہت سارے صحابہ کرام سے ہی کنفرم ہو رہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ایسے عمل کرتے تھے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہم کر سکتے، لیکن وہ نہ ہو، کنفیوژن ہو جہاں پہ، تو پھر وہاں پہ اس کو آپ اجماع نہیں کہیں گے۔ اب اسٹوڈنٹ نے کہا جی اس کے لیے کوئی آپ دلیل آپ پیش کریں نا۔ امام شافعی نے ایک وہ حدیث پھر بیان کی کہ جس میں عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشحالی اور کامیابی عطا فرمائے جس نے میری باتوں کو غور سے سنا، انہیں محفوظ کیا اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات ایک بات پہنچانے والا خود اعلیٰ درجے کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اس وجہ سے اسے یہ بات اس شخص تک پہنچا دینی چاہیے جو اس سے زیادہ دین کو سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ 3 چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل تنگ نہیں پڑتا: اللہ کے لیے عمل پر خلوص سے نیت، مسلمانوں کی خیر خواہی، اور نظم اجتماعی یعنی حکومت سے وابستہ رہنا۔ ان چیزوں کی طرف بلانا شیطانی وسوسوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث کی بیسس پہ امام شافعی نے بتایا کہ بھی جو ایسے اجماع سے آئے تو پھر یہ ہے، اور اگر آپ خود آپ میں وہ لاجیکلی کلیئر نہیں ہے تو پھر اسکالرز تک آپ پہنچے اور وہاں سے ان سے سمجھے۔ پھر ایک اور حدیث امام شافعی پیش کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ کے مقام پر ایک لیکچر کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہوئے جیسے کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا احترام کرنا، پھر ان کے بعد آنے والوں کا بھی، اور پھر اس کے بعد اگلوں کی بھی۔ اس کے بعد تو جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، لوگ قسم کھانے کے مطالبے کے بغیر ہی قسم کھانے لگیں گے اور گواہی کے مطالبے کے بغیر ہی گواہی دیں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو جنت کی خوشحالی چاہتے ہیں وہی لوگ حکومت کی پیروی کریں گے۔ شیطان ایک شخص کو تو آسانی سے بہکا دیتا ہے لیکن 2 سے دور کھڑا رہتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں ان کے ساتھ تیسرا پھر شیطان بھی ہوتا ہے۔ جو شخص نیکی کے ساتھ خوش ہو اور برائی کو ناپسند کرتا ہو تو وہی صاحب ایمان ہے۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی لاجیکل بات جو عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ تو اس سے دیکھیں کہ یہ بھی بتایا کہ بھی یعنی صحابہ کرام، پھر آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ تابعین تھے، پھر تابعین کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو یہ ان کا احترام آپ کریں، اور جو جھوٹ والا معاملہ تو ان سے ہٹ کے لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ اور اس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے تو بھی ان سے آپ کو بچ کے رہنا۔ تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی جماعت کے ساتھ وابستہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ تو امام شافعی نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی معنی ہے۔ اسٹوڈنٹ کا جی کیا معنی ہے؟ شافعی کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی جماعت کمیونٹی پوری مختلف ممالک میں بکھری ہوئی ہے تو اس بکھری ہوئی جماعت کی پیروی کرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکھری ہوئی جماعت میں مسلمان کافر، نیک اور بد بری طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی بکھری ہوئی کمیونٹی کی پیروی کرنا ممکن ہی نہیں۔ جماعت کی پیروی کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو پوری جماعت حلال یا حرام قرار دے اس کی پیروی کرے۔ جو شخص مسلمانوں کی جماعت کے نقطہ نظر کے مطابق رائے رکھتا ہے اس نے جماعت کی پیروی کر لی ہے، اور جو اس کے خلاف رائے رکھتا ہے تو وہ جماعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ گروہ بندی سے ہی دین کے احکام میں غفلت پیدا ہوتی ہے۔ پورے مسلمان کمیونٹی میں بحیثیت مجموعی کتاب، سنت اور قیاس کے بارے میں غلطی نہیں پائی
جا سکتی ہے۔ اب یہ کیا، اس کو میں پھر ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ جو جماعت کا لفظ ہے یہ کیا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے روکا ہے کہ بھی اسی پہ آپ عمل کریں۔ تو وہ یہ ہے کہ عہد رسالت کی عربی زبان میں جو لفظ جماعت سے مراد حکومت ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکومت کی پیروی کرنے کا ہی حکم دیا۔ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اس طرح کا ارشاد ہوا ہے کہ جو ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے الگ ہوا تو وہ فوت ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت ہی مرا۔ ایک اور حدیث میں بھی وہی بات، اور مسلم کی بک میں بھی یہی حدیث ہے۔ یعنی عربی میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ لفظ آیا فَإِنَّهُ مِنْ فَارِقِ الْجِمَاعَةِ، یعنی جماعت سے الگ ہونا، اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہوگی فَإِنَّهُ مِنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ، سلطان کیا ہے؟ حکومت ہے، اس سے الگ ہونا۔ تو یہ جو بھی پھر گیا تو پھر وہ جاہلیت کی طرف گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں حکومت کو چھوڑ کے اپنی پارٹی کو جماعت کہہ دیتے ہیں، تو یہ اردو کی جماعت کی غلطی ہے، یعنی اصل حکومت ہی کی، ورنہ اپنی تنظیم یا اپنی پارٹی وہ جو ہے نا وہ اس سے مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ تو اب دیکھیے کہ امت مسلمہ میں جس چیز جو دین کے احکامات میں پورے مسلمان ایگری ہیں تو اصل وہ دین کے بنیادی احکامات ہیں، اس میں قرآن میں بھی آتے ہیں، سنت میں بھی آتے ہیں، اور سیم وہی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اجماع۔ ورنہ بعد میں ٹھیک ہے کہ کسی معاملات میں کوئی اگر ایک علاقے کے تمام اسکالرز ایگری ہو جائے تو وہ تبھی ممکن ہو سکتا کہ جب وہ صحابہ کرام اکٹھے رہتے تھے، پھر بیچ میں نہیں ہو سکتا تھا۔ یا آج کل کے زمانے میں ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ ہے تو چلو تمام اسکالرز ایگری ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے، ورنہ بیچ میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بیچ میں اجماع ہوا ہی نہیں۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ اجماع ہوا ہے اس معاملے میں جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے لیکن اس چیز میں پورا اتفاق ہوا ہے، تو وہ اتفاق صرف ایک شہر کے لوگوں میں اتفاق ہو سکتا ہے، یا ایک ملک کی حد تک ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یاد رہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر قیاس کی ڈسکشن اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں آپ بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے، جو میری شروع میں ہی آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔